بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تمام آل پاک پر ادیے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر انسان کی زندگی کے اندر اس کی کامیابی کا کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے، تو وہ راز کسی کو نہیں بتاتے، لیکن آج میں آپ کو اپنی کامیابی کا، میری کامیابی کا جو راز ہے وہ میں آج اپنے ویورز کے لیے تحفے میں دینے جا رہا ہوں۔ یعنی کہ جو میں عمل ہر وقت کہہ لیجیے میں کرتا ہوں، یا پھر میں آسان اتنا ہے بچے بھی کر سکتے ہیں۔ ایک لفظ ہے وہ آپ کو میں نے بتانا ہے، صرف ایک لفظ۔ دیکھیں ایک لفظ سے زیادہ ہوا نا تو پھر آپ کہیے گا کہ بھئی دیکھیں ویڈیو پہ سامنے آ کے ایسی باتیں کہنا، ایک لفظ ہے بتا 2 صفوں کا وظیفہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تعداد بتا رہا ہے جی حد سے زیادہ کہ ہم کر ہی نہ پائے۔ یہ آپ کی کامیابی کا راز ہے تو آپ کو غرض و غایت ہوگی۔ مثلا مجھے آپ کہیں گے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ مجھے کہیں گے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ 2 صفوں کے ہم وظیفے کہاں سے کریں؟ 2 گھنٹوں کے، 4 گھنٹوں۔ اور اگر میں کہوں جی آپ کے 4 سے 5 منٹ لگیں گے، لفظ ایک ہے، اور میں کہوں میری واللہ میں کہتا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کا فضل آپ کو حاصل ہوگا۔ میں کہتا ہوں بیٹھے بٹھائے آپ نے کبھی سوچا کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ جس کو آپ کہتے ہیں یار بیٹھے بٹھائے میرا کام ہو جائے؟ مثلا ایک ماں ہے، اس کا بیٹا بیرون ملک میں رہتا ہے، اس سے بات نہیں کرتا، لفظ ایک ہے۔ بیوی ہے، شوہر اس سے بات نہیں کرتا، اسے خرچہ نہیں بھیجتا، اس کی حق ادا نہیں کرتا، لفظ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے جی؟ پڑھنا شروع کرے، بیٹے کی کال آئے گی ماں کو، شوہر کی کال آئے گی بیوی کو، خود کہے گا میں خرچہ دیتا ہوں، بولو کتنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ کاروبار نہیں ہے، دکان، مطلب آپ کو بیٹھے بٹھائے ضرورت کو پورا اس کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ نہیں ہوتا کہ چھت پھٹے گی، فرشتے آئیں گے، وہ 10 کروڑ روپیہ جناب بوریوں میں رکھیں گے اور آ کے بسترے پہ رکھ کے چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، جھوٹ سال 47، یہ کچھ بھی نہیں بھائی۔ بیٹھے بٹھائے ضرورت پوری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک لفظ بتانے جا رہا ہوں اس کے ماتحت اللہ کی رحمت کے 4 فرشتے، 4 سردار موکلات، 4 سردار جنات ہیں، اور ان کے ماتحت 70 روحانی طاقتیں ہیں۔ یعنی کہ ایک سردار کے نیچے، جیسے ایک سردار جن ہے اس کے نیچے 70 جن ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس طرح ایک فرشتہ ہے، ان کے ماتحت 70 فرشتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اتنی روحانی پاوریں، روحانی طاقتیں، سر یہ ایک ٹائم لگتا ہے۔ مثلا اکثر کہتے ہیں ہم یار یہ آپ 7 دن عمل کرو، 21 دن کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں میں پوری زندگی کر رہا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے مجھے تھوڑا سا ٹائم لگا تھا، آپ کو بھی ٹائم لگے گا۔ مطلب آپ ایک لفظ تو ہے، ترتیب خاص ہے، وقت خاص ہے، اس پہ پڑھنا ہے، تو آپ روٹین میں 4-5 منٹ لگائیں روزانہ، بس عمل کرتے رہیں۔ یہ روحانی طاقتوں کی آپ کے ساتھ ایسی دوستی ہو جائے گی کہ نہ آپ پہ جادو چلنے دیں گے، نہ آپ پہ تعویذات کے اثرات ہونا دیں گے، نہ آپ پہ شیطانی عملیات ہونے دیں گے، نہ آپ کی بدنامی ہونے دیں گے، نہ آپ کی بلیک میلنگ ہونے دیں گے۔ یہ شیطانی طاقتوں کو ایسے ختم کریں گے آپ کی زندگی سے، اور دشمن آپ کی زندگی میں جتنے بھی ہیں ان دشمنوں کا ایسے صفایا ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور چند منٹ کے عمل سے آپ کی زندگی بھی بدل جائے گی۔ اور زندگی میں اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، رزق کی، برکت کی، تو اللہ پاک کے فضل سے رزق کی رزق، دولت کی دولت ملے گی، برکت ہی برکت ملے گی۔ یعنی کہ آپ کو بے برکتی والا معاملہ زندگی میں رہے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ عمل آپ سمجھے کرنا کیسے ہے؟ اچھا، اس کو مختلف مقامات پہ مختلف طریقوں سے میں نے اس کے مشاہدات دیکھے، خود بذات خود لوگوں کے ساتھ تو میں نے اس کو شیئر پہلے اتنا زیادہ کبھی نہیں کیا۔ آج میں آپ کو پبلک کر رہا ہوں، لیکن پہلے میں نے اس کو کبھی پبلک نہیں کیا۔ پہلی دفعہ میں نے ہاں فون پہ اگر کوئی رابطہ ہو جاتا ہے کسی کا تو ظاہری بات ہے، خانقاہ پہ بیٹھے آستانہ عالیہ قبلہ پیر مرشد پیر ربانی ہمدم سرکار پہ، تو وہاں پہ طلباء و طالبات کا ادارہ نہیں بلکہ ادارے الحمدللہ 100 سے زیادہ دینی برانچز ہیں ہمارے ساتھ جو منسلک ہے خانقاہ، اور اس کا مکمل الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پہلے بزرگ تھے تو اب پردہ فرما گیا، تو ظاہری بات ہے 20-22 سال ڈیوٹی کرتے مجھے ہو گئے آستانے پہ، تو یہ اب تو مکمل چارج میرے پاس، تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ مطلب آپ نے درود شریف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب بات آگے کو نکلتی جا رہی تو وہ ضروریات کی طرف چلی جاتی ہے نا کہ آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے جی، بہرحال آپ کی جہاں پہ اپنا توجہ ہے۔ تو بہرحال آپ کوشش کیا کریں جن کے ساتھ آپ ٹچ میں ہوتے ہیں
ظاہر بات ہے ادارہ ہے طلباء و طالبات، تو آپ اگر تعاون فرمانا چاہیں تو وہ آپ انشاءاللہ کمنٹ کریں، رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ سے رابطہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال سر آپ درود شریف جو سا وہ 3 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے نا تو آپ نے کمنٹ میں سبحان اللہ لکھنا ہے۔ وہ درود شریف جو آپ نے پڑھا نا وہ ہم انشاءاللہ العزیز سارا اکٹھا کر کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ جمعرات کو ہلکا ذکر ہوتا ہے بعد نماز مغرب، اور جمعے کو جمعہ پڑھانے کے بعد ہلکا ذکر ہوتا ہے، اور 15ویں شریف مانا ختم پاک پیر و مرشد پیر ربانی سرکار کا، تو اس میں ہلکا ذکر ہوتا ہے، پھر وہ اس میں درود شریف شامل کر کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ درود شریف کی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر لیں، آپ کو شامل کیا جائے گا۔ سبحان اللہ لکھ دیں، تو لائک نہیں کیا ضرور کریں، یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے، بلکہ میں تو اتنا کہتا ہوں کہ یار آپ وظیفہ کریں، وظیفہ کر کے فائدہ حاصل ہو جائے نا تو پھر آپ نے دوبارہ واپس آ کے لائک آپ کے پاس امانت ہے، آپ نے کرنا ہے، کیونکہ یہ ہماری حوصلہ افزائی۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا کر لیں، ساتھ لے کے بیل آئکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اچھا سر آپ نے عمل کو ایسے کرنا کیسے؟ اس کو آپ 7 دن کریں، 7 دن کے بعد لطف آئے تو پھر اگلے 7 دن کریں، پھر لطف آئے پھر اگلے 7 دن کریں، ساری زندگی کریں۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ مختلف مقامات پہ مختلف مقاصد کے لیے کیسے کرنا ہے یہ آپ سمجھ لیں۔ ہر قسم کی بیماری سے شفا کے لیے، ہر قسم کی بیماری سے شفا کے لیے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا کریم، 1 مرتبہ یا کریم 2 مرتبہ، اس طریقے سے اول آخر آپ نے درود شریف اور 313 مرتبہ یا کریم، پانی پہ دم کر کے پینا ہے، چہرے پہ مساج کرنا ہے۔ اسی طرح بندش ہے، شادی میں بندش ہے، دکان میں بندش ہے، کاروبار میں بندش ہے آپ کو، تو بندش کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہے۔ 11 مرتبہ درود شریف اول آخر 313 مرتبہ یا کریم، پانی پہ دم کریں، وہ پانی آپ جس پہ بندش ہے، اگر مرد عورت پہ تو بندش اس کا منہ مساج کریں، چہرے پہ ڈالیں، اور دکان گھر مکان آپ بندش ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور یہ کرنا پڑے گا مسلسل، اس کو نا 7 دن 14 دن 21 دن یہ کرنا پڑے گا جب تک اس کا کام نہیں ہو جاتا، اس کے بعد بھی کرنا پڑے گا۔ کیا ٹائم لگتا ہے؟ کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ اچھا اس کے بعد نوکری کے لیے جو کرنا چاہتے ہو، ظاہر بات ہے نوکری مل گئی ہے تو نوکری ملنے کے بعد سر نوکری میں ترقی کے لیے، نوکری کو قائم رکھنے کے لیے، نوکری کی خوشحالی کے لیے، گھر کی برکات کے لیے، تو یہ سر تھوڑی سی تعداد زیادہ ہے، 11 تسبیحاں کرنی پڑیں گی، 1100 مرتبہ، 21 مرتبہ درود ابراہیم اول آخر، 1100 مرتبہ یا کریمو پڑھنا، ٹھیک ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد شروع کریں، بیماری کے لیے فجر کے بعد شروع کریں۔ اچھا اس کے بعد سر اب جس کو ملتا جائے نا وظیفہ وہ پورا سنیں، ایسا نہ ہوگا نکلتے جائیں، ہے جس کا مقصد پورا ہو جائے تو وہ ایسا نہ ہوگا نکل جائے، آگے شاید آپ کی کوئی فائدے کی چیز مل جائے آپ کو۔ چلے قرض سے نجات کے لیے آپ نے 2100 مرتبہ پڑھنا ہے، 2100 مرتبہ۔ قرض چھوٹا ہے بڑا ہے، بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے سر، اگر آپ ادا نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے، تو سر وہ روحانی طاقتیں آپ کے لیے بندوبست کریں گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ 2100 مرتبہ 21 تسبیحاں کرنی ہے، یا کریمو یا کریمو یا کریمو۔ میرے اندازے میں آپ کے 30 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، بڑا آرام سے کرو، تو ٹائم نوٹ کر لیں آپ، 27-28 منٹ میں آپ فارغ ہو جائیں گے۔ تو 2100 مرتبہ عشاء کے بعد جی کر کے پانی پہ دم کرنا، پانی پہ دم لازمی کرنا، اول آخر 21 مرتبہ درود ابراہیم، پانی پہ دم کر کے پانی سر پہ ڈالنا، چہرے پہ دعا مانگنی، پانی پینا، سو جانا ہے، صبح اٹھنا ہے، آپ نظارہ کر لیں، سارا دن سر آپ حفاظت میں رہیں گے، سارا دن آپ کے بہتریاں ہوں گی اور رستے کھلتے جائیں گے۔ ذاتی مکان لینا چاہتے ہیں، ذاتی سواری خریدنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ جو مکان کے حوالے سے کہتے ہیں جی ہمارے مکان خریدنا چاہتے ہیں بیرون ممالک میں، یورپ میں یا آگے پیچھے، تو مہنگے ترین میں ان کے ہوتا ہے، ظاہر بات ان کا کاروبار بھی اتنا ہی ہوتا ہے، لینا دینا بھی اتنا ہی ہوتا ہے، تو اس کی خواہش تو ہوتی ہے، تو ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے ہم لے لیں گے، تھوڑی سی رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو ان کو ختم کرنے کے لیے 3300 مرتبہ 3300 مرتبہ 33 تسبیحاں کر لیں، 33 تسبیحاں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ 3300 مرتبہ پڑھنا ہے، 33 مرتبہ نہیں پڑھنا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اچھا سر اس کو آپ نے جو ان سے پڑھنا ہے، اور 21 اول آخر آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے یہ 33 تسبیحاں آپ پڑھ لیں۔ اچھا اس کے بعد میں آپ نے جی پریشانی سے نجات کے لیے، مثلا بہت سارے لوگ ہیں وہ قتلوں کے معاملات میں پھنسے ہوتے ہیں، عدالتوں میں کیسوں میں لگے ہوتے ہیں، زمین و جائیداد پہ کروڑوں کی جائیدادوں پہ قبضے ہوئے ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی نا، بیٹا بیرون ملک سفر میں گیا ہے، ڈنکی شنکی جو لگا کے جاتے ہیں تو ان کو بچہ نہیں مل رہا، اولاد گم ہو گئی ہے، کوئی اغوا ہو گیا وہ نہیں مل رہا،
ठीक है, कोई चीज गुम हो गई है, घर में लोगों का सोना गुम हो जाता है, चांदी गुम हो जाती है, चोरी हो गई है, चोरी नहीं मिल रही, यानी कि वो परेशानी जो आपकी सोच से बाहर है। पॉइंट समझ आ गए? वो परेशानी जो आपकी अकल फाम और फरासत से बाहर है, आप बिल्कुल हर तरह से लाचार हो चुके हैं। तो 33 टाइम 3300 3300 मरतबा 3300 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। ठीक है, नहीं सॉरी 700 मरतबा जी, 700 मरतबा, 3300 मरतबा नहीं, 700 मरतबा। परेशानी से निजात के लिए, हर किस्म की परेशानी से निजात के लिए 700 मरतबा पढ़ना। ठीक है, और इसमें भी अव्वल आखिर 21 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ के आपने पानी पे दम करना है। पानी पे दम लाजमी करना है। वो पानी आप चेहरे पे मसाज, सर पे डाल के पानी पीना और उसके बाद दुआ मांगनी है। जितनी भी बड़ी परेशानी है, ये आप कोशिश करें कि फजर टाइम भी करे और इशा टाइम भी करे। अच्छा, जो बंदा भी जो तरतीबें मैंने बताई है ना, सुबह शाम जो करेगा ना, उसका काम बहुत जल्दी होगा। ये मेरे ज़हन में आप रख लें बात, इंशाल्लाह आपको अपने ज़हन में यानी कि रख लें ये बात, तो कामयाबी आपको मिलेगी। सबसे जो कीमती चीज़ है ना, पूरी वीडियो की जान, यानी कि जिसके बगैर वजीफा नामुकम्मल। जारी बात है, हम वीडियो बनाते हैं, हमें पता होता है, कुछ भागने वाले भाग जाते हैं, कुछ जाने वाले चले जाते हैं। तो जो पूरा सुनते हैं ना, उनके लिए तोहफा रखा होता है, और मैंने तो खास तौर पे रखा होता है एंड पे। ठीक है ना? वो तोहफा क्या है? इस अमल को करने के लिए जिसने भी जिस मकसद के लिए करना है। मेरी मुस्कुराहट इसलिए गुजरी है कि मैं पूरी वीडियो की जान आप बताने लगा, और वो उसे मिल रही है इस अमल की ताकत कि जो जिसने पूरी देखी है। जिन्होंने पूरी देखी ना, सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आप पूरी वीडियो देखते ना, पूरी बात आपको समझ आती, तो पूरा अमल करके आपको जो मजा आता है ना और फायदा होता है, उससे हमें रूहानी खुशी होती है। एक गुड़ की डली होती है, मीठी गुड़ होता है ना, गुड़। वो आप पता नहीं, आप जो बैरून मुमालिक यूरोप वगैरह से सुन रहे हैं मुझे, उनको शायद वहां मिले कि ना मिले, लेकिन गुड़ लेना है जी आपने, मीठा गुड़। वो गुड़ की डली आपने अपने पास रखनी है, और उस गुड़ की डली पर आपने जो उनसे उंगली रखनी है और अमल करना है। ये अमल की जान, जो मेरा सीने का राज है ना, जो कामयाबी का राज, सीने का राज, वो ये है। चाहे इतनी सी गुड़ की डली हो, इतनी हो, मैं तो अक्सर इतनी सी रखता हूँ। अच्छा, उस पर आपने उंगली रख के पूरा अमल करना है। वो जो पानी बनाया आपने, उस पानी के अंदर उंगली नहीं डुबोनी, उस पानी के हाथ के ऊपर थोड़ी सी उंगली पे चंद कतरे गिराने, और वो कतरों का टच करना है गुड़ के साथ, और उस गुड़ को अपने घर की हदूद से बाहर, घर की छत पे नहीं, घर के लॉन में नहीं, घर के पार्क में नहीं, जाती जो जायदाद आपकी उसमें नहीं, घर से बाहर आपने कहीं भी आपने उस गुड़ को रख देना है। बस जैसे जैसे कीड़े मकोड़े उसे खाते जाएंगे ना, वो असल गुड़ को नहीं खा रहे, वो आपकी परेशानियों को, आपकी मुसीबतों को, आपकी टेंशनों को, आपके जिन्नात शैतानी ताकतों को, बंदिशों को, रुकावटों को खा रहे। सर, ये था राज जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की है। यकीनन आपको कामयाबी मिलेगी। दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।